دنیا میں جو چیز بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا، صرف اسی لیے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہے تو یہ مثال فقط خیالی مثال، لیکن اتنا خیالی ہے کہ حقیقت کو واضح کر دینے والی مثال ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک اسٹون کلر تھا، سنگریز، سنگ تراش، پہاڑ سے پتھر تراش تراش کر کے اکٹھا کرتا، لوگوں میں بیچتا، جو پیسے ہوتے اسے کھاتا، اپنے بال بچوں کو کھلاتا۔ سنگ تراش تھا ایک، پہاڑ میں پتھروں کو تراش تراش کر کے ایک الگ کونے پہ رکھا تھا، جہاں سے لوگ گزرتے تھے اس کے کنارے رکھا تھا۔ ایک دن وہاں کے بادشاہ کا ادھر سے گزرنے کا ارادہ بنا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب بادشاہ گزرے گا تو سپاہی پہلے جا کر کے راستے کو صاف کرائیں گے۔ بادشاہ کے سپاہی راستے کو صاف کرتے کرتے اس پتھر رکھنے والے کے پاس گئے اور اس کے سارے پتھر کو اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیا۔ اس نے پوچھا، بھائیو بڑی محنت سے میں نے پتھر تراشے، کیوں پھینک رہے ہو؟ بادشاہ کو یہاں سے گزرنا ہے، ہٹاؤ اپنا پتھر لے کر کے جاؤ یہاں سے۔ سپاہی اس کے پتھر کو منتشر کر کے راستہ خالی کر دیتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے گزرنے کے لیے اس کے محنت سے تراشے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اس کے دل میں دعا نکلی، الہ العالمین مجھے بھی بادشاہ بنا دے کہ میرے لیے راستے صاف کیے جائیں اور کسی غیر کی وجہ سے میرا کوئی پروگرام نہ کینسل کیا جائے۔ بادشاہ کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے، میرے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، مولا مجھے بھی بادشاہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اسے بادشاہ بنا دیا، بادشاہ ہو گیا۔ ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا۔ شکار میں جانوروں کا تعاقب کرتے 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 تیز دھوپ میں جب حیران پریشان ہو گیا، پسینے میں سرابور ہو گیا، اس نے کہا کہ چلو یار کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ ایک درخت کے سائے میں نیچے بیٹھتا ہے اور کبھی سورج کو دیکھتا ہے، کبھی درخت کے سائے کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے یہ سورج، اتنی ہمت اس میں کہ ہماری سلطنت میں رہتے ہوئے اس نے ہمیں اپنے سائے میں جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ ارے اپنی مملکت میں ہم ہیں، بادشاہ ہیں، اور سورج کی شعاؤں نے ہمیں مجبور کر دیا چھپنے پہ۔ پروردگار لات مارتے اس بادشاہ کو، ہمیں سورج بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اسے سورج بنا دیا۔ اب وہ سورج ہو گیا۔ جب وہ سورج ہو گیا اور سورج کی شعائیں زمین پہ پڑنے میں بادلوں نے روکنا شروع کیا کہ بادل جہاں رک جائے سورج کی شعائیں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ سورج ہو کے کہتا ہے بادل سے، اے بادل تو کتنا غالب ہے کہ تو ہماری روشنی کو روک لے رہا ہے۔ اس نے دعا کی پروردگار مجھے مغلوب ہونے والا سورج نہیں رہنا ہے، مجھے غالب ہونے والا بادل بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اسے بادل بنا دیا۔ اب جب وہ بادل بن گیا تو فضا میں منڈلانے لگا۔ منڈلاتے منڈلاتے جب پہاڑ سے اس کا مقابلہ ہوا تو پہاڑ اپنی صلابت کے ساتھ سینہ تانے ہوئے کھڑا ہے اور یہ بادل ٹکرا ٹکرا کے منتشر ہو جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ پہاڑ میں اتنی طاقت، الہ العالمین مجھے بادل نہیں رہنا ہے جو منتشر کر دے، ہمیں پہاڑ بنا دے کہ ہم سارے بادل کو منتشر کر دے جو ہم سے ٹکرانے آئے۔ اللہ نے اب اس کو پہاڑ بنا دیا، اور جب اس کو پہاڑ بنا دیا تو اب کیا دیکھتا ہے کہ اسی کی برادری کے لوگ اسٹون کیلر، سنگ تراش جو سب ہیں، محلے سے حلوہ ہتھوڑا فتھوڑا لے کر کے آتے ہیں اور اس کے ٹانگیں توڑ توڑ کر کے لے جاتے ہیں کاٹ کر کے۔ وہ کہتا ہے الہ العالمین اتنی طاقت اس دو پیر کے انسان میں، وہ ہمیں توڑ توڑ کر کے بیچ کر کے روٹی کھائے۔ الہ العالمین ہمیں پہاڑ نہیں رہنا ہے، ہمیں پتھر تراشنے والا بنا دے جیسا ہم تھے پہلے۔ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو زندگی کا مزہ یہی ہے کہ ہم اللہ جس حال میں ہمیں رکھے اس حال میں مطمئن ہو جائے۔ یہی تو فرق ہے اشاعرہ اور معتزلہ کے نظریے کا، کہ معتزلہ نے اصلح کو اللہ پہ واجب قرار دیا ہے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے وہی اصلح ہوا کرتا ہے۔